جیسے ان کو یعنی کہ یہ ایک ان کے ماں باپ کو اتنا بڑا صدمہ ملا ہے. ون ویلنگ والے سے یہ پوچھا جائے کہ وہ ون ویلنگ کرنے کے دوران اگر وہ پہیا اٹھاتا ہے تو پہیا اٹھانے کے بعد وہ نیچے گراتا ہے تو وہ اس کو کیا فائدہ ملتا ہے. لیکن ایک انسان کی جان اگر یہاں پہ ایک ہارون بھائی کی جان گئی ہے تو یہاں کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی جو ون ویلنگ کرتا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ کئی اور جانیں بھی چلی جاتی ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرا تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں میں کہ یہ غلط فعل کو روکا جائے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ آگے اقدامات کیے جائیں. اللہ اللہ اللہ. باپ کے آنسو، باپ کی یہ درد بھری آواز، بھرائی ہوئی آواز، سفید داڑھی، اس کے سامنے اس کا بیٹا چلا گیا. کیا اس نے سوچا تھا کہ میں اپنے کندھے پر اپنے بیٹے کی جنازے کا بوجھ اٹھاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ میرے اسلامی بھائی کی مغفرت کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے. اور بھی جہاں جہاں مسلمانوں کی ساتھ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، سب کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ اب سب کو صبر بھی عطا فرمائے. لیکن اگر میرے وہ نوجوان، میرے وہ اسلامی بھائی اس وقت اگر مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑ جائے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ بچے ہیں تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں، ماں باپ کے بوڑھے کاندھوں پر جوان بیٹے کا جنازہ بہت بھاری ہے یار، بہت بہت بھاری ہے یہ. باپ نے کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ میرے اس کمزور کندھے پر میرے جوان بیٹے کا جنازہ مجھے اٹھانا پڑے گا. اور جس کی وجہ سے یہ کاندھا جنازہ اٹھا رہا ہے، اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا بددعائیہ کلمہ نکل گیا تو ذرا غور کیجئے کیا ہوگا. باپ کہتے ہیں وہ بھاگ گیا، واللہ عالم کی حقیقت ہے. لیکن آپ مانیں گے نہیں، ابھی مان جائیے. بالکل چھوڑ دیجئے نا، چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو. کوئی حاصل نہیں ہے، آپ کی جان بھی جاتی ہے، آپ بھی زخمی ہوتے ہیں. دکھائیے ون ویلنگ، ذرا وہ منظر دکھائیے کس طرح یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں اور پھر گرتے ہیں، اور ان کی کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کسی کے کیا ہو جاتا ہے. ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں، پہلے دکھایا ہے ہم نے یہ منظر، ایک بار پھر دکھا دیتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے. دکھائیے ذرا. نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. جان جائے، محتاجی آ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ کو ملتا کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں. کوئی کہتا واہ، کوئی کہتا ڈیڈ ہوشیار جا رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ کی طرح ایک شہر میں رہنے والا شخصوں میں بھی ہاں آپ کو نیز کا اندازہ. اب وہ غیبت کرتے ہوں، تہمتیں لگاتے ہوں، چگلیاں کرتے ہوں، برائیاں کرتے ہوں، ایک یہ الگ ٹاپک ہے. مگر آپ کا یہ سڑک پر اس طرح تماشا کرنا، عام آدمی آپ کو دیکھ کر بولتا ہے یہ ڈیڈ ہوشیاری کر رہا ہے، اس کو مستی چڑھی ہوئی ہے، اور نہ جانے کیا کیا جملے میں بولنا نہیں جاتا. وہ آپ کو نلقابوں سے نواز رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی بہت بڑا ترم خان بنے ہوئے. نہیں ہے، گرتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں تھے. یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے. کیا کھیل تماشا اس طرح چیزوں میں مرنا، یہ بھی کوئی مرنا ہے یار، یہ مرنا ہے یار. رائے خدا میں موت آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا ذرا تصور کیجئے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور تیرے حبیب کے دیار میں مدفن نصیب ہو جائے، آقا کے مدینے میں موت آئے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس گھرانے کی درد بھری
فریاد بھائی کی, دوستوں کی, والد کی, بوڑھے باپ کی, سفید داڑھی والے کی, کچھ کیا واسطہ دوں, کیا دوں. مان جائیے, پلیز مان جائیے, میری ریکویسٹ ہے, مان جائیے. اگر آپ کوئی ایک ایسا میرا اسلامی بھائی ہے جو ون ویلنگ کرتا تھا, ذوق و شوق رکھتا تھا, اس پر ذوق بھی کیا رہا, وہ شوق رکھتا تھا, جس کی طبیعت تھی, اگر وہ اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل پر ہے, میری مدنی التجا ہے, پلیز ریکویسٹ ہے, پلیز ابھی سے آپ بس کہہ دیجئے کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا یار. یا تو میں جاؤں گا یا میری وجہ سے یار کسی کے گھر کے اندر موت میت ہو جائے گی. اور میں کیوں مطلب کہ کسی کی موت کا, کسی کے زخمی ہونے کا, کسی کے مطلب کہ نقصان کا سبب بنوں, میرا سامان بھی جائے, میری گاڑی بھی جائے, میری موٹر سائیکل بھی جائے, میں بھی محتاج ہو جاؤں. نہیں نا, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. یہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ رکنے کی توفیق دے, جو نہیں مان رہے, نہیں سن رہے, وہ ان کا نصیب, اللہ ان کو توفیق دے. یار آپ مان جاؤ پلیز, میری ریکویسٹ ہے. اور اگر واقعی مان گئے تو مجھے ایس ایم ایس کریں, فوراً دھرا دھر ایس ایم ایس کریں اور لکھ کر بھیجیں کہ ہم آج کے بعد ہم کرتے تھے, ہم آج کے بعد نہیں کریں گے. نہ بابا نہ, ہم کو یہ کام نہیں چاہیے جو ہمارے ماں باپ کے بھی دکھ کا سبب بنے اور کسی اور کے دکھ کا سبب بنے اور کسی کے گھر کا چراغ میری وجہ سے بجھ جائے. یہ مجھے اسی طرح جو رف ڈرائیونگ کرتے ہیں, بیجا جو ون وے توڑتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے. تو فوراً پلیز آپ مجھے میسج بھیجیے, آپ یہ ایس ایم ایس آپ کے سامنے ہے, میسج بھیجیے. اور اگر اس طرح کی اور ویڈیوز عبرت والی اگر آپ کے پاس ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے ای میل ایڈریس enk@madnichannel.tv بھیجیے. پچھلے دنوں ایک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, اس میں بھی عبرت تھی. اور ایک نیا جوڑا شادی شدہ, ایک کی خاندان کے 8 افراد جس میں دولہا دلہن دونوں شامل ہیں, حادثے کا شکار ہوئے. رب کریم ان کی مغفرت فرمائے, رب کریم ان کے گناہ معاف فرمائے. بچے بھی گئے اس میں. رب کریم ان کو جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس عطا فرمائے. ان کے لواحقین کو, ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. ہمارے پاس ان کے گھر والوں کی اور یہ پوری تفصیلات, یہ برے والا کا واقعہ تھا پاکستان کا, اور یہ واقعہ بھی اور روزنامہ جنگ کے حوالے سے ہمارے پاس ہے. 23 فروری کا یہ واقعہ ہے. تو اس کو بھی ہم نے آج کے سلسلے میں لیا ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. اور ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. آج ان کی باری ہو گئی, کل میری باری ہے. تو جو کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, میں ان کے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کروں گا کہ یہ واقعات ہمارے افسوس, صدمہ, نو ڈاؤٹ یہ ایک نیچرلی چیز ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن گھر سے نکلنے والا جنازہ ہماری تبدیلی کا سبب کیوں نہیں بنتا؟ اگر ہم بے نمازی تھے تو نمازی کیوں نہ بنے؟ ہم جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹ سے کیوں نہ پرہیز کیا؟ ہم گناہوں بھرے معاملات میں مبتلا تھے, گانے بازوں کے معاملات میں مبتلا ہیں, فلمی ڈراموں میں مبتلا ہیں, یا ہم داڑھی منڈاتے ہیں یا نمازیں نہیں پڑھتے. تو ہمارے اندر اتنے بڑے واقعات ہمارے ساتھ, ہمارے محلے میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے خاندان میں ہو جاتے ہیں, لیکن ہم ان سے عبرت نہیں لیتے. افسوس ہے, نو ڈاؤٹ افسوس ہے, بالکل. یہ کہہ رہے نیچرلی چیز, افسوس تو ہوگا نا جب ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک مسلمان ہونے کی ایسے بینگ اے مسلم صدمہ ہوتا ہے کہ مومن کے مطلب ایک مومن کو, مومن کی مثال ایسی جیسے ایک اینٹ دیوار کو تقویت دیتی ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے. یا ایک بدن کی سی مثال ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا بدن اس کا درد محسوس کرتا ہے, درد ہوتا ہے, مگر ساتھ ہی اس درد کے پیچھے ایک اور درد نکلتا ہے کہ یہ مطلب ہمارے معاشرے میں اتنے غم, اتنے دکھ, اتنی مطلب کہ راتوں رات خوشیاں غم میں تبدیل ہو رہی ہیں, لیکن تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتا ہوں, اس کے بعد ایک اور عبرت والا واقعہ ہے. وہ تو عجیب و غریب واقعہ ہوا. کیسے وہ خوشیوں کا
माहौल दुख और गम में तब्दील हो गया होगा, मैं नहीं जानता, मगर वाकया बड़ा अजीब व अजीब वाकया है। ऐसा भी होता है, यह भी एक इत्तफाक है, देखने जैसी चीज थी। लेकिन पहले बुरे वाला कि ये होने वाला जो हादसा था, इसके इनके जो घर वाले थे, इनके तासुरात भी हमारे पास। आइए वाकया के मुतालिक भी कुछ मालूमात हासिल करते हैं और इनके घर वाले क्या कहते हैं इसके मुतालिक भी सुनते हैं। बूरेवाला में रोड हादसा, दूल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, हाई स्कूल का मैं टीचर हूँ। मोहम्मद अरशद मेरा छोटा भाई है। 22 तारीख बरोज हफ्ता को उसका वलीमा था, बड़ा खुश था। वलीमा किया है, खाने के बाद वो कहता भाई मुझे इजाजत दें, अब मैंने जाना है बूरे वाला। मेरे कजन की अपनी गाड़ी थी, वो बड़ी खुशी से इसको लेने आया। ड्राइव उसने खुद करनी थी। पीछे उसने अपनी बेगम को बैठा लिया, अरशद को आगे बैठा लिया अपने साथ, और बिल्कुल उसके पीछे उसकी बेगम को बैठा दिया। 4 छोटे बच्चे थे, 2 को तो उन्होंने सीट पे बिठा दिया, एक को दोनों को उसने अपनी गोद में, दोनों ने पीछे वाले ने बिठा लिया। इस तरह कार में 8 अफराद सवार हो गए। बड़ी खुशी से गए यहाँ तक। हम फोन करते रहे, चीचापतनी तक हमें राब्ता हुआ, गाजियाबाद तक हमसे राब्ता हुआ। 7:45 का टाइम था तकरीबन। किसी ने फोन किया कि दुल्हा जो है उसकी डेथ हो गई है। ये 10-15 मिनट की बात है। 10-15 मिनट पहले हमसे बात हुई थी, लेकिन 10-15 मिनट बाद उसने कहा कि दुल्हा की डेथ होगी। किसी ने फोन किया, हमने कहा पता नहीं शायद किसी ने मजाक किया। फिर हमने आगे राब्ता किया बूरे वाला में, वो वहां पे आए तो उन्होंने हमें बताया कि दुल्हा की डेथ हो चुकी है, साथ ड्राइवर की भी डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर बाद फिर हमें फोन आ गया कि दुल्हन की भी डेथ हो गई है और एक बच्चे की डेथ हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद फोन आया कि जो मेरी कजन लड़की थी साथ बेटी, उसकी भी डेथ हो गई है, और 3 बच्चे थे साथ बाकी, उनकी भी डेथ हो गई है। इसी तरह हमारे घर के, हमारी फैमिली के 8 अफराद की डेथ हो गई। हमें वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। 8 लाशों को एक जगह पे रखा हुआ था। क़यामत थी हम पे। वहां पे हुआ ये कि वो 2 गाड़ियां थी उनकी इकट्ठी, वो दोनों बड़ी स्पीड से आ रही थी, बहुत स्पीड से। एक तो वो निकल गया वहां से और दूसरे ने गाड़ी को कुचल दिया। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने गाड़ी को निकाला है। निकालने के बाद वहां पे देखा तो सारे आदमी थे, वो उनकी डेथ हो चुकी थी। एक्सीडेंट तो हो गया, ठीक, जाने भी चले गए। लेकिन आलम ये देखें कि वहां लोगों ने जेवरात उतार लिए, उनकी जेबें काट ली, जेबों में जो पैसे थे वो निकाल लिए। जहां जहां उनको कुछ भी मिला उन्होंने नहीं छोड़ा। सब कुछ लूटने के बाद लोगों ने हमें फोन किया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। मोहम्मद अरशद मेरे चाचू थे। वलीमे वाले दिन हमारे चाचू ससुराल जा रहे थे और सफ़र बहुत प्यारा गुजर रहा था कि बुरे वाला के करीब वैन जो बहुत स्पीड से आ रही थी, और ड्राइवर की छोटी सी लापरवाही की वजह से हमारी गाड़ी मोहम्मद अरशद, जिसमें मेरे चाचू और बकाया रिश्तेदार जो सफ़र पर जा रहे थे, उनको कुचल दिया, जिसकी वजह से मेरे चाचू चाची समेत 8 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। इस दर्दनाक वाक़े ने हम सब को अफसरदा कर दिया है। हमें बहुत दुख हो रहा है। मेरी निगरान शुरा से ये दरख्वास्त है कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और ये भी दुआ करें कि हमें सब्र अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में इनको गरीक़ रहमत करे, आपको सब्र अता करे। मगर ये जेवरात लूट के ले गए, लाशों के जेवर लूट लिए, पैसे निकाल लिए। ऐसी क्या वहशियाना तबीयत है, ऐसी क्या मतलब कि माल की मोहब्बत है यार।
جو بھائی اور بھتیجے ہیں، اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے. ماحول میں آ جاؤ یار، مبلغ بن جاؤ، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جاؤ. میرے اسلامی بھائی جس وہ ون ویلنگ والے کی جو حرکت سے جو شہادت ہوئی، میں تو ان کے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں مدنی قافلوں میں سفر کر لیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، سارا گھر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے، نیکی کی دعوت کی تمہیں بچائیں. ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. بڑا افسردہ اور بڑا افسوسناک واقعہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ایک انتہائی تکلیف دہ بات جو اس میں جو انہوں نے بھائی صاحب نے بیان کی کہ جب سب کچھ لوٹ لیا پھر فون کرتے ہیں کہ یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے. نیکی کی دعوت سے دوری، نمازوں سے دوری، خوف خدا کی کمی، اتنے سارے فیکٹر ہیں. یہ اتنے سارے فیکٹر ہیں، یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے نیکی کی دعوت دینے کی. ہمدردی اور یہ لوٹ مار، عقل کام نہیں کرتی. ہوگا کیا ہمارا؟ وہ جو مال لوٹ کے چلے گئے، ہضم ہو جائے گا آپ کو مال؟ کھا لو گے یوں ہی مال لوگوں کا، پیسے لوٹ کے دبا لو گے، سونا لوٹ کے دبا لو گے. مرنا نہیں ہے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا. ایسا نہیں کرو یار. اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، سچا خوف عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی ایک آخری دل خراش واقعہ. کہتے ہیں کہ دلہن کو وہ ڈائمنڈ والے کسی کو کرین میں اتارا جا رہا تھا. دلہن تو گری، بندہ مر گیا. دیکھیے کیا ہوا. چڑھا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. دیکھا آپ نے؟ یہ آخر میں جو آپ نے دکھایا نا، یہ ایک بار پھر دکھائیے. آخر بالکل جو منظر تھا نا، بالکل واضح طور پر تھا کہ کس طرح وہ کرین کا لیور اس شخص کو کچل چکا. اللہ اللہ. شاید کوئی عبرت لے لے اس سلسلے سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے. آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. سادگی ملے گی، نیکی ملے گی، پرہیزگاری ملے گی، نمازوں کی پابندی ملے گی، خوف خدا نصیب ہوگا، رب کی رحمت شامل حال رہی، جنت کا راستہ چلنا نصیب ہو جائے گا، علم و عمل ملے گا. آپ کی شادی، آپ کے غم، آپ کی خوشیاں، زندگی کے دیگر معاملات گزر جائیں گے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق گزر جائیں گے، شریعت کے مطابق گزر جائیں گے. ماحول میں آ جائیے، عاشقان رسول کے ماحول میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے ماحول میں. مدنی مذاکرے دیکھیے، گھر میں مدنی چینل چلنے دیجیے، اور مدنی چینل ہی چلنے دیجیے. انشاءاللہ تعالی سب مدینہ ہو جائے گا. گھر میں درس شروع کریں، نیکی کی دعوت شروع کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں. آئندہ ہفتے پھر عبرتناک خبروں کے ساتھ حاضری دیں گے. اگر آپ کے پاس عبرت والی خبریں، عبرت والے مناظر ہیں تو آپ یقیناً ہمیں میل کریں enk@madanichannel.tv. کیا پتہ آپ کی بھیجی ہوئی کوئی خبر، کوئی منظر کس کی
زندگی میں مدنی انقلاب لانے کا سبب بنے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بھیجیے. ضرور نہیں کہ چل ہی سکے, اچھی نیتوں کے ساتھ کام کریں گے ثواب ملے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دین و ایمان, جان و مال, عزت آبرو, گھر بار, کاروبار, رزق حلال, اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اس وقت ہم الحمدللہ ڈگری شہر میں موجود ہیں اور یہاں کے تاجر اسلامی بھائی احکام تجارت میں مفتی صاحب سے انشاءاللہ تعالی شرعی رہنمائی حاصل کریں گے. جو آج کل یہ انشورنس کمپنیاں ہیں جو لائف کے بیمے دے رہی ہیں, اسی کے اگینسٹ میں آج کل کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو ہیلتھ کی انشورنس بھی دے رہی ہیں. اس کے عوض میں وہ کچھ پیسے ان سے لیتے ہیں, لیکن کیا آئے یہ جائز ہے؟ انشورنس کا جو طریقہ ہے یہ سودی طریقہ ہے. بعض صورتوں میں جوئے کے پہلو بھی ہیں, اس لیے علماء کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اسی چیز پر کمپنی کی جانب سے قیمت لکھی ہوتی ہے, بعد میں اس قیمت میں کمی یا زیادتی کر کے بیچا جا سکتا ہے. بعض وہ چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, آپ اسی قیمت پر بیچیں گے, اضافہ نہیں کر سکتے. سود حرام ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, لیکن طریقوں کو سمجھنا ضروری ہے. طریقے آپ سمجھ جائیں گے تو حلال و حرام واضح ہو جائے گا. دیکھیے سلسلہ احکام تجارت آج مدینہ منورہ میں رات 7 بجے اور پاکستان میں رات 9 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.